ہیں اور ہم آپ کو اپنی قوم کے لیے درد دلی اور پاکستان کے لیے آپ میں سے ہر ایک ہم اس کو ایک محسن سمجھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ وہ الفاظ نہیں ہیں جس میں ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ باصلاحیت لوگ ہیں، آپ چاہتے تو زراعت کر سکتے تھے، آپ چاہتے تو کارخانے چلا سکتے تھے، آپ چاہتے تو فلور مل لگا سکتے تھے، لیکن آپ لوگوں نے اپنی زندگی تعمیری انسانیت کے خاطر تعلیم پر خرچ کرنے اور نچاور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس قربانی کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور آپ لوگوں کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ کرونا وائرس کے دوران لاک ڈاؤن ہوا، تعلیمی ادارے بند ہو گئے اور پھر مہینوں تعلیمی ادارے بند رہے، اور ہمیں اندازہ تھا کہ آپ میں سے اگر کوئی اسکول کا مالک ہے اور اسکول کرایہ کے مکان میں ہے تو وہ کرایہ دینے کا پابند ہے۔ آپ میں سے اگر کسی کے پاس 2 استاد ہے یا 20 اور 25 اور 50 اور 60 ہے تو ان کے بھی بچے ہیں، آپ ان کو تنخواہیں دینے کا پابند ہے۔ اپنا نصاب تعلیم ایک بنانا چاہیے تاکہ ہم ایک امت بن سکے اور ایک پاکستانی قوم بن سکے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ سرکار کے وسائل محدود ہیں اور سرکار کے ساتھ پیسہ کہاں ہے۔ اب دیکھیے 9.6 ٹریلین ہمارا کل بجٹ ہے پاکستان کا، 9,600 ارب۔ تو اگر 9.6 ٹریلین میں آپ کا 3.3 ٹریلین چلا جاتا ہے سود اور قرضوں کی ادائیگی میں، اگر 3.4 ٹریلین آپ صوبوں کے نظام کو چلانے کے لیے صوبوں کو دیتے ہیں، اگر اس میں سے 1.4 ٹریلین آپ دفاع پر خرچ کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ نے 8.4 ٹریلین ان چیزوں پر خرچ کیا تو پھر تعلیم کے لیے پیسہ کہاں بچا، پھر صحت کے لیے پیسہ کہاں بچا؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے وفاقی بجٹ میں صحت پر ایک پاکستانی پر 111 روپے خرچ ہوتے ہیں، اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں وفاقی تعلیمی بجٹ میں صحت پر 2.7% خرچ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے ساتھ پیسہ نہیں ہے تو آپ بلڈنگ نہیں بنا سکتے، آپ کے ساتھ پیسہ نہیں ہے تو آپ نئے اساتذہ کو بھرتی نہیں کر سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی 2 کروڑ بچے ہمارے تعلیمی اداروں سے باہر ہیں، اس لیے کہ حکومت کے ساتھ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ان حالات میں اگر ہمارے ان پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں کام کرنے والے مالکان اور اساتذہ کرام نے مل کر آپ کے ساتھ ایک بوجھ اٹھایا ہے اور آپ کی ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری بنائی ہے، آپ شاباش دے دیں ان کو، تو آپ عزت دے دیں۔ آپ خود مطالبہ کرتے ہیں کہ پرائیویٹ تعلیمی شعبے سے وابستہ افراد کو بھی قومی خدمتگاروں کا اعزازی درجہ دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سلام ہم پیش کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اگر یہی پرائیویٹ تعلیمی ادارے ایک دن کے لیے فرض کرے بند ہو جائے تو یہ 2 کروڑ بچوں کی بجائے ہمارے ملک میں 4 کروڑ بچے تعلیمی اداروں سے باہر رہیں گے۔ کہاں ہے پاکستان کے ساتھ انتظام؟ ابھی سندھ کا رپورٹ آیا ہے کہ 1000 اسکول موجود تو ہیں لیکن بند پڑے ہیں، اور وہاں کے وڈیروں نے اور جاگیرداروں نے ان پرائمری اسکول میں کہیں اپنا ڈیرا بنایا ہے، کبھی گیسٹ ہاؤس بنایا ہے، اور کہیں اپنے گھوڑوں کے لیے استبل بنایا ہے۔ تو ان پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے مالکان نے، میں سمجھتا ہوں کہ
اس وقت ہمارے پورے نظام کو ایک بہت بڑی سہولت دی ہے، بہت عظیم تعاون دیا ہے، اور جماعت اسلامی آپ لوگوں کی ان کوششوں کا بے حد احترام کرتی ہے، خراج تحسین پیش کرتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہو تو یہ آپ کے مسائل نہیں ہے، یہ ہماری پوری قوم کے مسائل ہے، یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، اس کے نتیجے میں یہ محفوظ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ ہمارے بہت سارے دوستوں نے بات کی تعلیم پر کہ تعلیم ہے کیا چیز؟ تعلیم کیا معلومات کا تبادلہ ہے، یا تعلیم انسان کے رویے میں اور انسان کے اخلاق میں، انسان کی سوچ میں اور انسان کے معاملات میں تبدیلی کا نام ہے؟ اگر صرف معلومات کا تبادلہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ علم نہیں ہے جس کو علم نافع کہا جاتا ہے، اور جو علم نافع ہے جس کے دعا جانتا ہوگا لیکن وہ علامہ اقبال کا نام بھی نہیں جانتا ہوگا۔ اس طرح ایک سندھی طالب علم شاہ عبد اللطیف بٹائی سے تو آگاہ ہوگا، لیکن وہ حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ سے بالکل بے خبر ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک قوم بننے کے لیے، ایک ملت بننے کے لیے، ایک پاکستانی نیشن بننے کے لیے 18ویں آئینی ترمیم میں دوبارہ ترمیم کر کے ہمیں دوبارہ تعلیم کو ایک وفاقی سبجیکٹ بنانا چاہیے، اور ایک نصاب بنانا چاہیے، ایک نظام بنانا چاہیے، ایک سلیبس بنانا چاہیے، اور ایک ملک میں بہت سارے پاکستان بنانا اگر مقصود ہے تو پھر یہ کام ٹھیک چل رہا ہے، لیکن اگر آپ کو ایک پاکستان چاہیے تو ایک نظام تعلیم دینا پڑے گا۔ ہمارا یہی خیال ہے کہ اس وقت ہمارا پورا نظام تعلیم بہت ڈسٹرب ہے۔ ایک تو پورا سسٹم ہم نے امیر اور غریب کی بنیاد پر ڈیولپ کیا، یعنی اگر آپ اپنے شہر میں دیکھیں تو صبح سویرے ایک پاکستانی بچہ اگر وہ مزدور کا بچہ ہے تو وہ ایک سکول میں جائے گا جہاں روشنی نہیں ہوگی، جہاں صاف پانی نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ بچی ہے تو ایسے سکول میں جائے گی جہاں واش روم اور پردوال بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا باپ مالدار ہے تو ان سکولز میں جائے گا جہاں دوپہر کے وقت تازہ دودھ بھی ملتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں سکول سے جو بچے آگے بڑھیں گے یہ پاکستان کی تعمیر کے لیے کوئی یعنی سبب بنے گا؟ اس طرح ہم نے ایک طرف دینی مدارس کو تقسیم کیا ہے، اور آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا سازشی نظام ہے کہ ایک اللہ، ایک قرآن، ایک رسول کو ماننے والے اس کو 5 بورڈ ان کو دیے گئے کہ آپ نے مسلمان نہیں بننا ہے، آپ نے شیعہ بننا ہے تو وہ تعلیمی ادارہ ہے، آپ نے دیوبندی بننا ہے وہ تعلیمی ادارہ ہے، آپ نے بریلوی بننا ہے وہ تعلیمی ادارہ ہے، آپ نے اہل حدیث بننا ہے وہ تعلیمی ادارہ ہے۔ اور اگر آپ 8 اور 10 سال ایک بچے کو یہی پڑھا لے کہ آپ امتی ہونے کی بجائے سب سے پہلے ایک مسلک کو اپنا لے، ایک مسلک پر فخر ہوتا ہے، وہ بھی ایک غریب آدمی ہوتا ہے، اور آگے بڑھ کر آپ سب کے اپنے بھی خاندان ہیں۔ تو سینٹ میں ہم نے یہی مطالبہ کیا کہ کرونا وائرس کے نام پر جو فنڈ حکومت نے باہر کی دنیا سے لایا ہے تو ان میں سے تعلیمی اداروں اور خاص کر پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو حصہ دیا جائے تاکہ وہ اپنے کرایہ کے بلڈنگ کا کرایہ دے سکے اور اسکول کے اساتذہ کی تنخواہیں دے سکے۔ اور ہم نے منصورہ میں تمام پرائیویٹ سکولز کا اجلاس بلایا تھا نافع کے تحت، اور اس میں ہم نے ان تمام مسائل کو ایڈریس کیا تھا جس کا سامنا آپ کو ہے۔ اور آج بھی میں ان تمام مطالبات کی حمایت کرتا ہوں کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے سٹیٹس کو نان کمرشل ڈکلیئر کیا جائے، اس لیے کہ یہ کاروبار نہیں ہے،
یہ ایک مشن ہے، اور مشن کو کمرشل سمجھنا یہ انتہائی مفاد پرستی یا جہالت پر مبنی بات ہے۔ تو ایک کام اگر حکومت خود نہیں کر سکتی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ آ کر سرکار اور ریاست کا ہاتھ بیٹھاتے ہیں تو ان ہاتھوں کو توڑنے کی بجائے ان کو چومنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح میں جانتا ہوں، تجربہ بھی نہیں ہوتا ہے، اگر آپ کا اپنا ایک ادارہ اور ایک شعبہ اور محکمہ تعلیم موجود ہے تو ای ڈی او اور ڈی ڈی او زیادہ اہل ہے کہ ان تعلیمی اداروں کو ڈیل کرے۔ لیکن عجیب طرفہ تماشا یہی ہے کہ ہمارے ملک میں جو دینی مدارس ہے ان کو انڈسٹریز کے حوالے کیا گیا تھا کہ انڈسٹری کا جو محکمہ ہے وہ ان کو ڈیل کرے۔ حال یہ ہے کہ اس محکمے کا اور دینی مدارس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ لہٰذا حکومت کو ریئلٹی تسلیم کرنا چاہیے اور ڈپٹی کمشنر کی بجائے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا جائے۔ یہ ایک دوسرے کے اصطلاحات کو بھی جانتے ہیں، ایک دوسرے کے ضروریات کو بھی جانتے ہیں، استاد کے نفسیات اور بچوں کے نفسیات کو بھی جانتے ہیں، اور یہی اس کی دنیا ہے اور یہی اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ اس طرح جو تعلیمی پالیسیاں ہیں، تعلیمی پالیسی میں اس لیے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو شامل کیا جائے کہ ایک اندازے کے مطابق تو صرف کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقے میں 40 لاکھ سے زیادہ بچے پرائیویٹ تعلیمی اداروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ کی تعلیمی دنیا کا ایک بڑا حصہ آج کل پرائیویٹ شعبے سے منسلک ہے تو یہ ناانصافی بھی ہے، اور یہ خود ریاست اور حکومت کے حق میں ہے کہ ان کا انپٹ بھی لے لے اور ان کو بھی شریک مشورہ کرے۔ بہت ہی محترم بھائیوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، ہم سمجھتے ہیں کہ 18ویں آئینی ترمیم میں تعلیمی نظام کو جس طرح صوبوں کے حوالے کیا گیا، اس لحاظ سے پاکستان کو اس پالیسی سے بڑا نقصان ہوا، اور اس سے ہماری جو تعلیم کے نتیجے میں ہم ایک قوم بنتی ہے، ایک ملت بنتی ہے، تو ہر صوبے کا اب اپنے ہیروز ہیں، اپنا ایک نصاب تعلیم ہے، اپنے ویلیوز ہیں، اپنا کلچر ہے، اپنی زبان ہے، اور اس طرح پاکستان ایک قوم بننے کے جو امکانات موجود ہے 18ویں آئینی ترمیم کے اس فیصلے کے نتیجے میں وہ ختم کیے گئے۔ اب وقت آئے گا کہ پشاور کا ایک طالب علم، وہ علم نے ہمیشہ مانگی ہے، وہ وہی علم ہے جو انسان کی سوچ میں، انسان کے رویے میں، انسان کے معاملات میں انقلاب کا ذریعہ بنے۔ تو آپ نے خود سوچنا ہے کہ جو آپ کا پروڈکشن ہے، جو بچے آپ تعلیمی اداروں میں تیار کرتے ہیں، کیا وہ ڈاکٹر بنتا ہے تو ان کی نظر پہلے مرحلے میں بیمار کے جیب پر یا ان کی نظر بیمار کی بیماری پر ہوتا ہے؟ ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ جب پرانے کپڑوں میں کوئی بیمار جاتا ہے اور ڈاکٹر کو یقین ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ فیس بھی نہیں ہے اور ان کے ساتھ ہمارے ٹیسٹوں کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے، تو ان کا رویہ ان کے ساتھ مختلف ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ڈاکٹر جو انسان کی جسمانی اور انسان کی روحانی دونوں علاج کر سکے تو ہم وہ ڈاکٹر نہیں دے سکے۔ جناب حکیم سعید صاحب فرماتے تھے کہ میں نے کبھی بھی کوئی مریض بغیر وضو کے نہیں دیکھا ہے، اس لیے کہ جب میں اس کے نفس پہ ہاتھ رکھتا ہوں تو میرے دل کے دھڑکنیں ان کے دھڑکنوں کے ساتھ ملتی ہے۔ تو اگر میں پارسا ہوں، میں پاک صاف ہوں، تو میرے دل کے دھڑکنوں کی حرکت جب ان کے دل کے دھڑکنوں کی حرکت سے ملتی ہے تو میری شخصیت کے اثرات اس میں منتقل ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہم ایسے ڈاکٹر تیار کرتے ہیں؟ اگر ہم انجینئر تیار کرتے ہیں تو کیا ہم وہ انجینئر بھی تیار کر سکتے ہیں جو بلڈنگز کی تعمیر بھی کرے لیکن نیشن اور قوم کی تعمیر بھی کرے؟ اگر ہم لیڈر تیار کرتے ہیں تو کیا ہم نے وہ لیڈر دے دیے ہیں
جو اپنے مفادات کی بجائے قوم کے مستقبل پر نظر رکھیں. ظاہر بات ہے ہم اعتراف کرتے ہیں کہ یہ جو کرپشن کی بیماری ہے یہ تو ان پڑھ آدمی تو نہیں کرتا ہے. رکشہ ڈرائیور کرپشن کرنا بھی چاہے تو کیا کرے گا؟ ایک میٹر ریڈر کیا کرپشن کرے گا؟ یہ جو اس وقت کرپشن ہے، ابھی گزشتہ دنوں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی تھی، اس میں بلوچستان میں 65%، اور وہ بھی ایک ڈپارٹمنٹ کے ورکس اینڈ سروس کے. آگے کیسی ایک امت بن سکتی ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ وہاں سے جو بچہ فارغ ہوتا ہے وہ اگر ایک امام بنتا ہے تو مسجد پر لکھتا ہے کہ یہ بریلوی مسلک کا مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کا مسجد ہے، یہ اہل حدیث کا مسجد ہے، تو پھر اللہ کا گھر اور مسلمانوں کی مسجد وہ کبھی بھی آپ کو نظر. جماعت اسلامی کے کچھ دوستوں نے اسلام آباد میں ایک مسجد بنائی، تو اس کے رجسٹریشن کے لیے جب وہ دفتر گئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مسلک کی بات نہیں ہے، اللہ کا گھر ہم نے بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری اس فارم میں آپ نے ضرور ایک مسلک کے ساتھ اپنی مسجد کو رجسٹر کرنا ہے، اس طرح اللہ کے گھر کے نام پر یا اسلام کے نام پر آپ مسجد نہیں بنا سکتے. تو میں آپ سے یہی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ریاست اور حکومت کا جو پورا نظام ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم ایک امت نہ بنے. اس لیے کہ امت نہ بنے تو یہ استعمار کا مطالبہ ہے، امت ہم نہ ہو یہ سامراج کا مطالبہ ہے. اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے لڑنے کی بجائے پھر آپس میں لڑے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا لے، ایک دوسرے کو جہنم کی طرف دھکیل دے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت امیز تقاریر کرے، نفرت امیز لٹریچر تیار کرے. تو ایک پاکستانی قوم ہے، ایک طرف ہم نے جدید تعلیم کو بھی تقسیم کیا ہے اور دینی تعلیم کو بھی تقسیم کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو موقع دیا تو ہماری سوچ یہی ہے، اور ہم آپ کے ساتھ مشاورت کرنا چاہتے ہیں کہ دینی تعلیم ہو یا اسکول کی تعلیم ہو، میٹرک تک ایک نصاب ہونا چاہیے. میٹرک کے بعد اگر کوئی عالم دین بننا چاہے، کوئی انجینئر بننا چاہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہے، کوئی آئی ٹی میں ماہر بننا چاہے، تو اس کے لیے چاند پر بھی قدم رکھے اور مریخ کی طرف سفر کے راستے کھلے ہوں رکھے جاتے ہیں. تو 100 کروڑ میں سے 65% وہ کرپشن کے نظر ہو جاتے ہیں. صوبہ سندھ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہاں 42% کرپشن ہے. پنجاب کے بارے میں بتایا گیا کہ یہاں 32% کرپشن ہے. خیبر پختونخوا کے بارے میں بتایا گیا کہ یہاں 18% کرپشن ہے. یہ سارا کرپشن تعلیم یافتہ لوگ کرتے ہیں، یہ ان پڑھ لوگ نہیں کرتے ہیں. اس لیے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم سب اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ یہ تو آپ کے شاگرد ہے، آپ ہی نے، لیکن جب آپ ان کے ذہن میں یہی ڈالتے ہیں کہ تعلیم کا مطلب ایک ایسی ڈگری ہے جس میں آپ A گریڈ لے کر آپ اچھی نوکری پا سکتے ہیں، تو آپ نے اس کو ایک مرغی کی طرح دانے پر چگنے کا سبق تو دے دیا، لیکن اس کو ایک شاہین نہیں بنایا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قوم کا بہترین سرمایہ اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ ایک اسلامی پاکستان، آپ ایک خوشحال پاکستان بنا سکتے ہیں. جماعت اسلام کے ہاتھے سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ بھی اخلاص پر نہیں ہے. اس فیصلے کے پیچھے بھی ایک کمرشل سوچ ہے کہ ان لوگوں کو یہاں سے دیس بدر کیا جائے اور پھر وہاں جو ریٹائر بریگیڈیئر صاحبان اور ریٹائر کرنیل صاحبان ہیں انہیں کو موقع دیا جائے اور وہ اپنے ادارے وہاں قائم کر لے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نظر میں ہر بیٹک ایک سکول بن جائے، ہماری نظر میں ہر مسجد ایک سکول بن جائے، ہمارے نظر میں ہر ایلڈر اور بزرگ
ایک چلتا پھرتا مدرسہ بن جائے۔ اور ہمارے دین میں جو سب سے بنیادی مدرسہ اور اسکول وہ تو ایک ماں کا گود ہے، جو بچے کے لیے پہلے اور سب سے پہلے تربیت کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ تو میں اس لیے ہم نے اس وقت بھی سینٹ میں اس کو فلور پر جمع کیا ہے، یہ تجویز کہ اپنے اس فیصلے کو واپس لے اور کنٹونمنٹ بورڈ کے احاطے میں جتنے بھی سکولز ہے اس کو نہ نکالا جائے۔ اس طرح میں اس مطالبے کے حق میں ہوں کہ پرائیویٹ سکول کے رجسٹریشن کی مدت 1 سال سے بڑھا کر 5 سال اور 10 سال اس لیے کیا جائے کہ آج کل تو 12 مہینے 1 مہینے میں گزرتے ہیں۔ نبی مہربان نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ سال مہینے کے برابر اور مہینہ 1 ہفتے کے برابر اور ہفتہ 1 دن کے برابر اور دن 1 گھنٹے کے برابر ہوگا۔ تو اس طرح ماحول میں آپ اسکول انتظامیہ کو مصروف رکھنا اور بار بار اپنے دفاتر کا ان سے طواف کروانا، یہ ان کا وقت اور بچوں کا وقت اور پوری قوم کا جو وقت ہے اس کا ضیاع ہے۔ لہذا اس مدت کو بڑھا کر 5 سال کیا جائے، اور ساتھ میں اسٹرانگلی اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ پرائیویٹ سکول کا جو سارا تعلق ہے رجسٹریشن کا، یہ ڈپٹی کمشنر کے ساتھ کہاں سے آیا؟